حمدہ نصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی جو مسلسل واقعات قصے انبیاؤں کے نبیوں کے ہم سناتے آ رہے ہیں، آج بھی ہم جو واقعہ سنائیں گے قصہ اسکندر ذوالقرنین کا اور سوال کرنا کافروں کا رسول خدا سے، وہ ذوالقرنین کے احوال سے یہ ہم سنا رہے ہیں دوسری قسط۔ انشاءاللہ ہم ابھی دوسری قسط سنائیں گے، اور آج ہے 1 فروری 2026 مطابق 12 شعبان 1447 ہجری روز اتوار۔ ہم یہ دوسری قسط سنا رہے ہیں انشاءاللہ اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جو حاکم عادل ہو جس کی یہی راہ ہے، بروں کو سزا دے، برائی کی اور بھلوں سے نرمی کرے۔ پس اسکندر نے یہ بات کہی، یعنی یہ چال اختیار کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی زمین میں لشکر کئی برس رہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے، سب لوگ وہاں کے ان کے مطیع فرمان ہوئے، ان کو نوازش فرمائی، اور جو باغی تھا اس کو راہ جہنم کی دکھائی۔ کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اول بادشاہ تھے، پیچھے نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا کہ اول نبی تھے، پیچھے بادشاہ ہوئے، یعنی یا نبی سے پہلے بادشاہ تھے یا بادشاہ کے بعد نبی بنے۔ اور بعضوں نے اسی پر دلیل قائم کی کہ اگر نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ قلنا یا ذوالقرنین کر کے کیوں خطاب فرماتا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے جو الہام فرمایا تھا، نہ بواسطے جبرائیل کے اور نہ ان کو بادشاہی دی تھی، مشرق سے مغرب تک اور تمام راہ ملک کی سمجھائی تھی۔ مشرق اور مغرب اور جزائر اور شہروں میں جا کے خلق کو خدا کی طرف دعوت کرتے، یعنی لوگوں کو تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا جا پہنچتے، وہاں ایک شہر ایسا پایا کہ 4 دیوار اس کی روین کی تھی۔ روین بولتے یعنی کانسا بولتے۔ اس کے اندر کسی طرح سے جانے کی راہ نہ تھی، تمام لشکر گرد اس کے پڑے رہے اور بولے کس طرح اس کے اندر جائیں۔ بہر تقدیر کسی حکمت سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کے، یعنی کمند بولتا تھا رسی پھینک کے ایسا گرا ڈالتے تو، رسی اور کمند دیوار پر ڈال کے ایک آدمی کو اس پار کر دیا، وہ پھر نہ آیا، اور دوسرے کو دیوار پر چڑھا دیا اور کہا شاید اس طرح بہشت یا اور کچھ ہوگا، تم نہ جائیو، دیکھ کے پھر آئیو۔ جب یہ بھی گیا اور پھر نہ آیا، تب ذوالقرنین نے سمجھا کہ جس کو بھیجوں گا وہ نہیں آئے گا، پس ملک کی حد بنا کے وہاں سے پھرے مشرق کی طرف مراجعت کی ایک جزائر میں آ پہنچے۔ یہاں ایک یعنی جیسا جزیرہ بولتے تھے، سمندر کے بھی جزیرے میں آ پہنچے، جیسا کہ اطراف پانی رہتا، بیچ میں خشکی رہتی۔ یہاں ایک شہر ایسا پایا کہ بے کشتی کے وہاں جانا محال تھا، اور اس شہر میں دانا عقلمند حکیم بہت تھے۔ جب ان کو ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی، تمام کشتیاں جزیرے سے لے کے چھپا دیں۔ غرض ذوالقرنین میں لشکر بلب دریا چندے ٹھہرے کہ کسی حکمت سے دریا عبور کر کے
اس جزیرے میں جا اترے، یعنی جو سمندر سے خشکی میں جو جا اترے، وہاں کے لوگوں کو سوکھا دبلا دیکھ کے ان سے پوچھا کہ تمہارے لاغر ہو جانے کا کیا باعث ہے؟ یعنی وہاں کے لوگ بالکل دبلے پتلے ایسا تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا کی تاثیر ہے، یعنی وہاں کے ہر شہر کی، ہر ملک کی ایک الگ تاثیر رہتی ہے۔ وہ بعض افریقہ کے لوگ کالے رہتے، بعض مصر کے لوگ گورے چٹے، تو اسی طرح ہر ملک میں ایک الگ الگ پیدا ہوتے انسان۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر کی غذا کی تاثیر ہے، ہم حکمت سے غذا کرتے ہیں، خاصیت اس کی یہی ہے۔ بس وہاں کے حکماں نے سب مل کر ذوالقرنین کی ضیافت کی، تب اپنی حکمت سے غذا تیار کر کے ایک خوان پر جو جواہرات سجا کے ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا، اور الگ ہو گئے اور کہا کہ آپ تناول کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ یہ کہہ کر سرپوش خوان پر سے اٹھا کے کیا دیکھتے ہیں کہ طاس گلی پر جواہرات سے ہے۔ تب کہا کہ ہم کس طرح سے کھائیں گے، یہ تو ہماری غذا نہیں۔ ان سبھوں نے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور یہی تمہاری غذا اور مقصود ہے، مگر یہ چیزیں بھوکوں کو نفع دیتی ہیں، تم کو نفع نہیں۔ اور ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم سے تم کیا چاہتے ہو؟ پھر ذوالقرنین یہاں سے طرف ہندوستان کے آئے اور ایک قاصد شاہ ہند کے پاس، یعنی ہندوستان کے بادشاہ کے شاہ ہند کے پاس بھیجا کہ جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد ہوئے اور ہم تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ ہماری اطاعت میں آؤ اور خراج قبول کرو۔ تب اس قاصد نے جا کے شاہ ہند سے یہ باتیں کہیں، یعنی ہندوستان کے جب بادشاہ جو تھے، آپ ہمارے بادشاہ کی اطاعت قبول کریں اور ایک الائچی اپنے طرف سے ان کے پاس بھیج دیں کہ جہاں پناہ کو جا کے استقبال کر کے لائے۔ الائچی کے معنی کوئی تحفہ استقبال کر کے لائے۔ تب شاہ ہند نے تعظیم و تکریم سے ایک الائچی میں تحفہ و ہدایہ دے کر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب الائچی نے جا کے تحفے، اس زمانے میں ایسا رواج تھا جو آج بھی بعض نوابوں میں جاگیرداروں میں تھا، کہیں بھی گئے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ ایک زمانے میں بہت زیادہ رواج تھا، نواب اپنی شان کے حساب سے، جاگیر اپنی شان کے حساب سے، جیسا کہ ہیرے جواہرات ہیں، کشتی میں سجا کے ملنے جاتے تھے تو کشتی میں سجا کے لے کے دیتے تھے، تو پھر انہوں بھی اب ان کے پاس آتے ملنے تو انہوں اپنی حیثیت سے دیتے تھے۔ تو یہ زمانے تک چلتے رہا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تک ہمارے بچپن میں اگر کوئی کھانے سالنے بھی بنائے تو کشتی میں بھیجتے تھے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں کا، پھر انہوں بھی اپنے پاس بھیجتے تھے۔ تو یہ رواج تھا پہلے، آج ختم ہو گیا ہے۔ اور ہدایہ اور نظریں ان کے گزاری، تب آپ نے حکم کیا کہ اس کو لے جا کے اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور بعد 3 دن کے میرے پاس حاضر کرو۔ تب بحسب حکم ملازموں نے اس کو لے جا کے اچھی طرح سے ایک جگہ میں رکھا اور بعد 3 دن کے حضرت کی ملازمت میں حاضر کیا۔ اسکندر نے اس کو دیکھ کر سر اپنا نیچے کیا اور الائچی نے اسکندر کو دیکھ کر انگلی اپنی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے بولا، کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خواصوں نے یہ حال دیکھ کر سکندر سے عرض کی، اے خداوند، حضور نے شاہ ہند کی الائچی کو دیکھ کے سر اپنا نیچے کیا اور اس نے حضور کو دیکھ کے انگلی اپنے ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے سنے یوں ہی چلا گیا۔ اس کا کیا بھید ہے؟ دیکھو اس کا بھی کیا بھید، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اس کو دراز خد دیکھ کے سر اپنا فرو کیا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لمبے خط کا آدمی احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، اور آیا ہے کلو طویلہ، یعنی اس کا ترجمہ ہے، یعنی جو آدمی دراز قد والے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں، مگر حضرت عمر
اور سب ناٹے آدمی فتنے ہوتے ہیں، مگر حضرت علی اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی، یہ میرا تالے سکندری دیکھ کے پھر جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ وہ بزرگ آدمی ہے، پھر اس کو لے کے آئے اور کھانے کو صرف روٹی اور گھی بھیج دی اس کی عقل آزمانے کو، اور وہ کھا گیا اور ایک سوئی اس میں رکھ کے سکندر کے پاس بھیجی، اور سکندر نے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی پر گھی رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی جب، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھ کے ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ پس یہ ماجرا خواصوں نے دیکھ کے ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم اور حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی کے، اور جو وہ روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کے بھیجی تھی یہ سمجھ کر کے وہ علم اور حکمت میں خوب ہے، پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجی ہے یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت بغیر عقل کے تیرا وہ تاریک اور بے قیمت ہے۔ پھر اس نے یہ سمجھ کر روٹی اور گھی پر آئینہ رکھ کے میرے پاس بھیجا کہ وہ علم اور حکمت میں مانند آئینے کے صاف روشن ہے، اور ہم نے معلوم کیا کہ لمبے قد کے آدمی بیوقوف ہوتے ہیں۔ پس ہم دونوں میں یہی اشارات گفتگو تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں کی آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں جا پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا یہاں تک پہنچا۔ ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں، کیا ہم نے ان کے لیے 100 آفتاب کا پردہ، قوم شرقی کا نہ تھا، نہ کسی کی چھاؤں، نہ کپڑا، بیابان اور ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر نہیں بن سکتے، نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بنائیں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا ہے، اور کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کے کھاتے، اور زن و مرد ننگے رہتے، مثال جانوروں کے جمع کیا کرتے، اور جب دھوپ نکلتی تو بدن میں قوت آتی، یعنی وہاں کے لوگ ایسے تھے جانوروں کی مثال، اور جب دھوپ نکلتی تو بدن میں قوت آتی، جب غروب آفتاب ہوتا تو سختی سردی پڑتی۔ پھر وہاں سے سکندر ذوالقرنین دوسری جگہ میں جا پہنچے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پھر پیچھے چلا ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان 2 دیواروں کے پایا، سوا ان دونوں دیواروں کے ایک قوم کو کے نزدیک نہ تھے جو سمجھے بات کو۔ فائدہ، حد مشرق میں 2 پہاڑ بلند ہیں، درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زاہد اور حکیم بہت تھے، کسی کی بولی کوئی نہ سمجھا، اس لیے کہ پہاڑ 2 آڑ تھے، اس میں یاجوج ماجوج کے ملک میں وہی پہاڑ اٹکاؤ تھے، مگر بیچ میں کھلا تھا، اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں جا کے زاہدوں اور حکیموں کو واعظ و نصیحت کی اور خدا کی طرف سے راہ بتائی۔ بعد اس کے ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے، 2 عظیم الشان پہاڑ تھے، راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اس میں آدمی 2 گروہ تھے، بے عدد و بے شمار عدد ان کا سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا، ان کو قوم یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں، اور اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے اور اولاد ماجوج کی دوسرے پہاڑ میں، یہ دونوں بھائی یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعد طوفان نوح وہاں رہ گئے، نسل ان کی بے حد ہے، اور صورت انہوں نے کی آدمی کی، لیکن قد و قامت میں
کم و بیش ہیں، بعض دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض ایک بالش کے ہیں، اور کان انہوں کے اتنے بڑے ہیں کہ زمین پر لٹکتے ہیں۔ جب وہ سوتے ہیں ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں۔ دیکھو یہ بھی خدا کی قدرت۔ وہ سب ننگے پھرتے ہیں اور مثال حیوانوں کے ایک سے ایک جمع کرتے ہیں، اور کچھ شرم و حیا ان میں نہیں، بالکل جانوروں کی طرح۔ اور مثال بہائم کے غایت و بول کرتے ہیں، اور وہاں کھیت میں سوا تل کے اور دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، اسی کو کھاتے ہیں، اور کوئی دین و مذہب کی خبر نہیں رکھتے ہیں، اور خدا کو نہیں جانتے، اور مرتے بھی نہیں۔ پس نہیں، وہ بھی قوم ہے، دیکھو ایسی بھی قوم گزری، پھر مرتے بھی نہیں۔ پس وہ ذوالقرنین کے آنے کے آگے پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کے ظلم کیا کرتے، جس کو پاتے مار ڈالتے، کھیت اور مواشی انہوں کے لوٹ مار کر کے کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم مواشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے، زاہدوں اور حکیموں پر نوازش فرمائی، اور سب نے مل کر ذوالقرنین سے عرض کی کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم یہاں رہ نہیں سکتے۔ جو احوال ان پر گزرے تھے سب بیان کیے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں بیچ زمین کے، پس آیا کر دیویں واسطے تیرے کچھ مال، اور اوپر اس بات کے کہ دیویں تو درمیان ہمارے اور درمیان انہوں کے دیوار کے ہماری طرف وہ نہ آ سکیں، پس خراج گزار ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ کہا تب ذوالقرنین نے فرمایا۔ ہم یہاں پر اس دوسری قسط کو روک دیتے ہیں، انشاءاللہ تیسری قسط ہم آگے بیان کریں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم تیسری قسط بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ اے پاک پروردگار، بچا ہم کو تمام گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، حاسدوں سے، دشمنوں کی شر سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام جتنے حاجتیں ہیں مالک وہ پورے کر، جتنے مریدین معتقدین حاضر ہیں مالک ان کے بھی حاجتیں پورے کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے مالک ان کے مسئلے مسائل کو دور فرما، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کے انتظامات کر دے، بہترین رشتے فراہم کر دے، اور جو بیمار ہیں مالک گھروں میں ان کی شفا کلی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ پنجتن پاک سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ہماری تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو پورا کر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے طفیل میں صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقہ طفیل میں، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقہ طفیل میں، غوث پاک سرکار کے صدقہ طفیل میں، معشوق اللہ سرکار کے صدقہ طفیل، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کے وسیلے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ تیرے محبوبین کے وسیلے سے مانگتے مالک، قبول اور مقبول فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب عزت ما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ